میرے عزیزو، مصلحت اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر بات کرنے کو، خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت اور حکمت کہتے ہیں، تو ایسی مصلحتوں کو ہم لات مارتے ہیں. یہی مصلحت نہیں ہے. اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، مداہنت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کہا جاتا ہے. اور اگر دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے. اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے. یہ کسی کو لگتا ہو تو ویسے تو حقیقت میں جرم ہے. لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے. اگر ان کو یہ جرم نہ لگتا تو آئی لو محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے. جرم تمہیں لگتا ہے. تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے. لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں. ان کو پروانہ کہتے ہیں. یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں. جبکہ ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے. اپنے بھائی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے، پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور ہم پروانہ محمد ہیں. ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں. ہم آئے یہاں ہیں محمد عربی پر مرنے کے لیے. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانا نا. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے، سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ، جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، بچوں سمیت قتل کر دیا گیا. اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں. ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے. یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی، اور ہر آنے والا عالم تمہیں سناتا رہے گا 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا. انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا. جو جس کو سمجھے، جو جس کو سمجھے. انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا. جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی
کیفیت تھی. اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا. جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو, اور کسی طرح کی فساد, کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو. اور عام عالم دین نہیں, جس کی عزت, جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے ہو. لیکن میرے عزیزو, پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے, مجمع دیکھ رہا تھا, تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں, کوئی فکر نہیں, نہ جسم کے اندر کوئی کپ کپی, خوف و ہراس, بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کیا کیا انگریزوں نے؟ 8 دن تک جشن منایا تھا. کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا. پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے, اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. شہید ہونے کے بعد 8 دن تک تو جشن مناتے رہے, یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا, ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا. ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم. مراد آباد شہر میں انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا, اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. اور وہ امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا. ہر جگہ سے آواز آنے لگی, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی.